وہ پیغمبر رسول جو کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل ترین لوگ بشر سارے کے سارے مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، صفے پر آگے کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کیا میں افضل ترین انسان آج بن جاؤں، کہیں اللہ رب العزت مجھے موقع دے دے، مجھے یہ مل جائے، میرے نصیب میں آ جائے، میں آگے کھڑا ہو کر کے ان 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں اور رسولوں کی امامت کرا دوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر کے مصلی امامت میں کھڑا کر دیا اور کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ ہوگے وہاں امامت کے لیے کوئی اور دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں پہ آپ آخری نبی ہیں وہاں آپ کے بعد کوئی دوسرا انسان نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات سے نوازا ہے، اور ہر معجزہ ایک معجزے سے بڑھ کے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم دی، عظیم کتاب دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دینے کے بعد چیلنج بھی کر دیا کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب، میرے محمد کا یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے، اللہ رب العزت نے کہا میرے محمد کی اس معجزے جیسا کوئی معجزہ لا نہیں سکتا، اور میرے محمد کی اس کتاب جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکتا اور بنا نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور معجزے سے نوازا۔ وہ معجزہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ اس نے تمام انسانوں میں سے سب سے افضل اور بہترین اور اعلیٰ درجے کے جو لوگ تھے، اس معجزے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان افضل ترین لوگوں میں سے کائنات میں آئے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر، نبی اور رسولوں میں سے اس معجزے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عرفہ کر دیا، اعلیٰ کر دیا اور بلند کر دیا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی۔ یہ معجزہ اتنا عظیم معجزہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ اب معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک معراج کا وہ حصہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کے حتیم اور پھر حتیم سے لے کے مسجد اقصی تک کا حصہ، اور دوسرا حصہ معراج کا وہ حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے پہلے آسمان، پھر دوسرے اور تیسرے اور پانچویں پر چڑھے، اور ساتویں آسمان پہ اس طرح اللہ رب العزت سدرۃ المنتہا پہ لے گئے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
اتنا بہترین معجزہ دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات کہی، میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیری بات کے، تیرے نام کے تذکروں کو بلند کر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اپنے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اللہ رب العزت نے تحائف سے بھی نوازا، جنت کا نظارہ بھی کرایا اور ان لوگوں کو بھی دکھلایا جن کو اللہ رب العزت عذاب کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر اور روح اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ رب العزت نے معراج کرایا۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اور پورے ہوش کے ساتھ، بغیر نیند کے، اللہ رب العزت نے بحیثیت بشر، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے اعلان کیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں تم جیسا انسان ہوں، بشر ہوں، تم سے الگ نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے بحیثیت بشر پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور شعور کے ساتھ، نیند کی بیداری سے ختم کر کے، اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ کیونکہ میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کئی مخالفین بھی موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا تھا، خواب کی حالت میں اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا، معراج کرا لی، تو نیند کی حالت میں تھے، خواب دیکھ رہے تھے، صبح اٹھ کے خواب کو بیان کر دیا اور پھر کہا کہ یہ معراج جو ساتوں آسمانوں کا تھوڑی نہ تھا، اللہ رب العزت کے پاس تھوڑی نہ جانا تھا، جنت کے نظارے تھوڑی نہ کرنے تھے، یہ تو معراج وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد نبی تک کا کیا۔ اختلافات کرنے والے بھی موجود ہیں اور اختلاف کیا، مگر اللہ رب العزت نے ان سارے اختلافات کا رد کر دیا، توڑ کر دیا، بتا دیا، سمجھا دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ رب العزت نے کہا سبحان کا مطلب ہے پاک۔ کون ہے پاک؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اور عربی میں سبحان کا لفظ جو ہے بطور تعجب اور حیرت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں بطور تعجب، تمہیں دلا کے، حیرت میں ڈال کے، کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں اٹھا کر کے ساتواں آسمانوں پہ لے جا کر کے سیر کرا دی اور پھر واپس مکے میں بھی چھوڑ دی۔ اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ رب العزت نے کہا یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں معراج کرا دی گئی، میرے پاس آگے اللہ کے نبی خود نہیں آئے، بطور جسامت اور بشر کی حالت میں اور ہوش و حواس کے ساتھ نہیں آئے، اللہ رب العزت نے واضح سمجھا دیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد بول کے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، ہم نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو بطور جسم کے ساتھ بلایا، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جسم کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کے بات بھی کی، گفتگو بھی کی۔ اور جب اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا انسان ہے، لوگ اختلاف کرنے والے کرتے ہیں نا، نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کچھ نہ سوچی، جب ہر طرف سے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت نے بطور جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں کرائی، خواب کے اندر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پہ نہیں گئے، یہ سارے ہتھ کنڈے ہمارے بیکار چلے گئے۔ پھر اب انہوں نے کیا کیا؟ اب اس بات میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف ایک معراج کب ہوا، اس بات میں اختلاف ڈالنا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے اندر جو ہے وہ معراج ہوا، کچھ نے رمضان کا کہہ دیا۔ اور یہ معراج اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کرایا، اپنے پاس اس لیے بلایا کہ لوگ تو مخالف تھے ہی تھے، اپنے بھی بیگانے بنے ہوئے تھے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جو آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہتے، ان کی جدائی کا صدمہ بھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دنیا سے جانا۔ جب یہ صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، تکلیف پہنچی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے یہ بات سمجھائی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا والے نہ تو نہ صحیح، میں اللہ حکم الحاکمین تیرا۔ اب جب اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کر، تو صحیح قول، صحیح بات جو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال میں معراج ہوئی اور ربیع الاول کے مہینے میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اور یہ گھر ام ہانی کا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر کی چھت کو ایسے پھاڑا گیا، کھولا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے اٹھایا اور بیدار کر کے حدیق کے اندر لے گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حدیق کے اندر پہنچا، وہاں پہ کچھ دیر آرام کی، آرام کرنے کے بعد 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ بات بولی، کیا یہ حمزہ اور جعفر کے درمیان جو انسان سویا ہوا ہے، کیا اس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا؟ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے، یعنی ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے بات کر رہا ہے۔ اب دوسرا فرشتہ یہ بات کہتا ہے کہ جی ہاں، یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حتیم میں سے اٹھا کر کے آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا، آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کے مجھے لٹا کر کے میرے
کیا گیا، ناف کے نیچے تک پورے سینے کو کھولا گیا، میرے سینے کو کھول کے میرے دل کو نکال کے آب زمزم سے دھویا گیا، پاک کیا گیا۔ پاک تو پہلے ہی تھا مگر حسد سے اللہ رب العزت نے پاک کر دیا، غصے سے پاک کر دیا۔ حکمت اور علم اور دانائی اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں بھر دی، اور بھرنے کے بعد دوبارہ سے دل کو وہیں پہ ڈال دیا۔ یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ نہ یہ کوئی انسان سمجھے کہ دل تو نکال لیا ہے، زندہ کیسے رہے گا، پورے جسم کی موٹر ہے، خون کو پہنچانے والی تمام ہے، پورے جسم میں خون پہنچانے والی یہ دل موٹر ہے، اس کو نکال دیا۔ مگر جب اللہ رب العزت کے حکم ہو، اللہ رب العزت کے آرڈر ہو، اللہ رب العزت ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات کا نام اللہ حکم الحاکمین ہے۔ اور یہ جو سینہ چاک کرنے والی بات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا، کھولا گیا، دل کو صاف کیا گیا، اور حکمت اور علم اور دانائی بھری گئی۔ ایک وقت وہ تھا جب تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں موجود تھے، پرورش پا رہے تھے، وہاں پہ اچھی زندگی اور لڑکپن بچپن کی زندگی اچھے ماحول کے اندر گزار رہے تھے، اپنے اصحاب کو اپنی ذہنی طاقت کو زیادہ کر رہے تھے، کیونکہ دیہات اور دیہات کے ماحول میں رہ کے انسان زیادہ مضبوط بنتا ہے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے لٹا کر کے سینے کو کھولا تھا۔ جب ان کی دودھ شریک بہن نے دیکھا اور کہا، جا کے ماں کو بتایا کہ ہمارے پیارے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نعوذ باللہ قتل کر دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تب سینہ کو چاک کیا گیا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے سر پہ سجا دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو پھر چاک کیا گیا، اور چاک کر کے پھر حکمت اور علم اور دانائی کو بھر دیا۔ اور یہ اس انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیرے اور میرے دل کا سکون اور قرار ہے، تیرا اور میرا ایمان ہے، اور یہ وہ انسان ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا و ما فیہا ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ اور ہمارے ہر خون کے ذرے سے کہیں زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بار سینہ چاک کر کے سینے کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا، حکمت اور علم اور دانائی کو بھر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر کے آئے، براق لے کے آئے جو گدھے سے بڑا تھا اور خنجر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کو لے کر کے آئے، اس براق نے گھٹنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق سے یہ بات کہی، اے براق تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر کس شخصیت نے، کس انسان نے سوار ہونا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا ہے۔ اے براق تیرے اوپر سوار ہونے کے لیے اللہ رب العزت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی افضل ترین انسان نہیں ملا۔ کائنات میں پوری انسانیت میں سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہترین سواری ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے تیرا انتخاب کیا، تیرے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرنا۔ حیبت کے بارے ڈرتے ہوئے براق وہیں پہ خودکنا ختم۔
شرافت سے کھڑا ہو گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس براق پہ سوار ہوا، اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پہ براق کی نظر کی انتہا ہوتی تھی، یہاں اس کے دیکھنے کی جو طاقت تھی وہاں پہ ختم ہوتی تھی، وہاں پہ براق جا کے اپنا ایک پاؤں ڈالتا تھا۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں، شروع سے ہی بتا رہے ہیں، ابتدا ہی عمدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں اعلیٰ ہے، بے مثال ہے۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے نبی کی معراج کی ابتدا اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے نبی کا ساتھی جو میرے پاس لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام بہترین ہے، میرے نبی کی سواری بھی بہترین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب براق میں سوار ہو۔ براق لیتے لیتے مجھے مسجد اقصیٰ چلا گیا۔ مسجد اقصیٰ پہنچے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ میں نے اس براق کو باندھ دیا جہاں پہ دیگر انبیاء نے اپنی اپنی سواری کو باندھا، میں نے براق کو وہاں پہ باندھ دیا۔ میں اندر داخل ہوا مسجد کے اندر، میں نے دیکھا تانتا بدا ہوا ہے وہ انسان، وہ شخصیات، وہ پیغمبر رسول جو کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل ترین لوگ بشر سارے کے سارے مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہیں، صفے پر آگے کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کیا میں افضل ترین انسان آج بن جاؤں، کہیں اللہ رب العزت مجھے موقع دے دے، مجھے یہ مل جائے، میرے نصیب میں آ جائے، میں آگے کھڑا ہو کر کے ان 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں اور رسولوں کی امامت کرا دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر کے مصلی امامت میں کھڑا کر دیا اور کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ ہوگے وہاں امامت کے لیے کوئی اور دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں پہ آپ آخری نبی ہیں وہاں آپ کے بعد کوئی دوسرا انسان نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تیرے اور میرے پیارے پیغمبر، تیرے اور میرے امام نے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھائی، امامت کرائی، انبیاء کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، سب انبیاء وہاں پہ جمع تھے، موجود تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، عظمت، رفعت اور مقام اور میرے نبی کا معراج۔ انشاءاللہ تعالی یہیں سے بات مسجد اقصیٰ سے آگے چلے گی اور باقی حصہ بھی معراج کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہوگا کہ جو لوگ جنت میں تو جا چکے ہیں، مگر جب اللہ کے نبی نے معراج کی ابتدا کی، شروع کی، ان کی جنت کی خوشبو تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی کریں گے جنہیں اللہ رب العزت نے عذاب دیا، اور اس انسان کا بھی تذکرہ کریں گے کہ جس انسان نے اپنا آپ بھی، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ کے لیے لگایا اور اپنے آپ کو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے خوش نصیب سمجھتے ہوئے اس کے گھر کی تعمیر کی، اور اس مالک کائنات نے پھر اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا کہ اپنے گھر بیت المعمور جو 7واں آسمانوں کی بلندیوں پہ ہے اس کا ساتھ دیا۔ وہ پیغمبر وہاں پہ ڈیک لگائے بیٹھا ہے، کیونکہ دنیا پہ رہ کے اس پیغمبر نے اس انسان
لیے لگایا، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگایا، اور اپنے آپ کو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لگایا۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ لوگ، جب بھی میں نے کہا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھروں کو بڑا مزین کرتے ہیں، تزئین و آرائش سے کرتے ہیں، گھر میں اندر جو ہے وہ بہونا ہو تو بچوں کی چنکاریاں اور شور شرابہ سننے کے لیے بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، گھر آباد ہو جائے، اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ جب بھی کہا ایک ساتھی 5 بندے لا رہا ہے، اللہ کے گھر کو بھر رہے ہیں، ماشاءاللہ آج رونق لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے دوست